الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات، اپنی حاجات اور اپنی مشکلات کا حل مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ مومن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اس کے مومن کی زندگی پر، ایک مسلمان کی زندگی پر بہت سے اثرات ہیں، ہر لحاظ سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جب مومن پر کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اب میرے مسائل کا حل اگر کسی ذات کے پاس ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی کو توکل کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوشش بھی کرے اور کوشش کرنے کے بعد اللہ سے دعا بھی کرے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا، دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتائیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر ان کو چاہیے کہ مجھ سے دعا مانگیں، مجھ سے قبولیت کی توقع رکھیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان بھی رکھیں کہ جب مجھ سے مانگا ہے اور میں نے ان سے وعدہ بھی کیا ہے تو پھر ان کو ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ دعا انسانی زندگی میں جتنی اہم ہے اتنی ہی ہم اس سے غفلت برتتے ہیں۔ دعا کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے مقامات پر، بہت سی جگہوں میں آپ دیکھیں گے تو ایک رسمی چیز بنا دی گئی ہے دعا، اور وہ جو حقیقی مفہوم تھا اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے لو لگانے کا، اللہ کے سامنے رونے کا، اللہ کے ساتھ دل کا ایک تعلق اور ایک رشتہ قائم کرنے کا، وہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، عام مساجد میں دیکھ لیں، ہر جگہ یہی۔ اب وہ جو دعا ہوتی ہے وہ کیا دعا ہوتی ہے؟ امام ہاتھ اٹھاتا ہے اور زور زور سے ایک دو دعائیں پڑھتا ہے، اور مقتدی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نہ امام کو پتہ چلتا ہے میں نے کیا پڑھا، نہ مقتدی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اب نماز کے بعد
دعا کرنی چاہیے، ہر نیک عمل کے بعد دعا کرنی چاہیے، مستحب عمل ہے، کوئی بھی نیک کام آپ نے کیا اس کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے، کسی بھی نیک کام کے بعد دعا کرنا۔ لیکن آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، بس امام کہتا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین تو یہ بھی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ایک تو یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات میں کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ دعا میں امام کے پابند نہیں ہیں۔ نماز کے جب امام نے سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب امام کی امامت ختم ہو گئی، دعا میں وہ آپ کا امام نہیں ہے، دعا آپ نے اپنے لیے کرنی ہے، امام نے اپنے لیے کرنی ہے۔ ہاں کبھی جیسے جمعے کا مجمع ہے، کوئی بڑی مجلس ہے، اس میں اجتماعی دعا ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر نماز کے بعد امام کے ساتھ اس طرح مقتدی کنیکٹڈ نہیں ہے کہ جب امام دعا کرے گا تو مقتدی بھی اس کے ساتھ دعا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نے اپنی دعا مانگنی ہے، آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے، آپ اللہ سے اپنی حاجات مانگے، امام اپنی حاجات مانگے گا، اس کی دعا پوری ہو جائے گی تو وہ ہاتھ پھیر دے گا، آپ کی دعا پوری ہو جائے گی تو آپ ہاتھ پھیر دیں گے، لیکن یہ چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اگر یہ بات سوچیں کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم نے کون سا وقت خاص کیا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے کہ اس وقت میں اللہ سے مانگوں گا، تو شاید بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ یار یہ میرا وقت ہے جس میں اللہ کے سامنے روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، سجدے میں گرتا ہوں، مانگتا ہوں، اللہ کو مناتا ہوں، اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ شاید ہی ہماری زندگی میں ہو۔ ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے بھائی ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو۔ اب اس میں میت کے لیے کتنی دعا ہو رہی، کتنی دعا نہیں ہو رہی، کیا مانگا جا رہا ہے کیا نہیں مانگا جا رہا، کچھ پڑھا جا رہا ہے کچھ نہیں پڑھا جا رہا، بس ہاتھ اٹھاتے ہیں اور برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب اگر اس میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی تھی تو میت کے لیے مغفرت کی دعا ایسے تو نہیں ہوتی کہ آپ آئے ہاتھ اٹھائے اور باتیں بھی ہو رہی ہیں دعا بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں دعا بھی ہو رہی ہے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا اگر کرنی تھی تو اللہ سے مانگتے جس طرح مانگنے کا حق ہے کہ یا اللہ اس کی دل میں مانگیں، اللہ سے مانگیں یا اللہ اس کی مغفرت فرما، بخشش فرما، گناہوں کو معاف فرما، لیکن وہ ہمارے ظاہر سے ہی وہ ساری چیزیں جھلک رہی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کتنا ہمارا کنیکشن ہے، کتنا ہمارا اللہ سے تعلق ہے اس دعا میں۔ تو جب اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے اس دعا میں، حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل عن قلب لاہ غافل، اللہ غافل دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا۔ غافل دل کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور توجہ اللہ کی طرف ہے نہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں من کان دعاء فی الرخاء استجاب اللہ له فی البلاء، جو خوشی کی حالت میں اللہ سے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے، مصیبت کے وقت میں اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں اللہ سے کیا مانگوں، میں اللہ سے کیا مانگوں۔ اگر کوئی آدمی خوشحال ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں مانگنے کے لیے، کیا مانگوں اللہ سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک ایک چیز سکھائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم دن رات میں اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی یہ کہتا ہوگا کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، فرائض کی پابندی بھی کرتا ہوں، ہمارا یہ ہر عمل اپنے اس نیک کام میں بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نماز کا حق ادا نہیں کر سکتے، روزے کا حق ادا نہیں کر سکتے، حج کا حق ادا نہیں کر سکتے،
کسی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو ہمیں تو ہر عبادت پہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ نماز پڑھی اس کا حق ادا نہیں ہوا, اس کو معاف کر دے. حج کیا, یا اللہ اس کا حق ادا نہیں ہوا, اس گناہ کو معاف کر دے. یہ نیک کام کیا, کسی کے ساتھ صلہ رحمی کی, کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا, حق ادا نہیں ہوا, یا اللہ اس کو معاف کر دے. تو اگر انسان اسی پر اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا ہی نہیں کہ میں اللہ سے کیا مانگوں. دوسری بات, حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ شامل تھی, اللہم انی اعوذ بک من تحول عافیتک وفجأۃ نقمتک. یا اللہ میں آپ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو عافیت آپ نے مجھے دے رکھی ہے کہیں یہ عافیت مجھ سے چھن نہ جائے. اگر سب کچھ بھی اللہ نے دے رکھا ہے, یہ دعا تو بہرحال اللہ سے ہر حال میں کرنی ہے کہ یا اللہ جو عافیت مجھے دے رکھی ہے, میری آنکھیں کام کر رہی ہیں, میرے کان کام کر رہے ہیں, میرا جسم کام کر رہا ہے, آپ نے مجھے رزق دیا ہوا ہے کھانے کے لیے اور چھت دی ہوئی ہے رہنے کے لیے, سہولیات دی ہوئی ہیں زندگی کی, یا اللہ یہ نعمتیں مجھ سے چھیننا نہیں, یہ عافیت مجھ سے واپس مت لینا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, کسی امیر کو گداگر بنا دے اور کسی گداگر کو امیر بنا دے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, زبان سے تو نہیں کہتے, لیکن جب اللہ نے نعمتیں دی اور اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے اور اللہ سے یہ دعا بھی نہیں کر رہے کہ یا اللہ یہ نعمت مجھ سے چھیننا نہیں, یہ نعمت مجھ سے واپس مت لینا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے, اپنے ہنر کی وجہ سے, اپنے دست بازو کی وجہ سے, یہ سب کچھ تو مجھے اپنی وجہ سے ملا ہے, کسی اور نے تھوڑی دیا ہے. میں کماتا ہوں, محنت کرتا ہوں, 4-5 جگہ جاب کرتا ہوں, وہاں سے تنخواہ لیتا ہوں, وہاں سے لیتا ہوں, یہ تو میں محنت کرتا ہوں اس لیے. تو انسان کے ذہن میں جب یہ تصور بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ زبان سے نہیں کہتا لیکن اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار اللہ کا مجھ پہ کیا احسان ہے, یہ تو سب کچھ میں خود کر رہا ہوں. زبان سے نہیں کہتا, عمل سے کہہ رہا ہوتا ہے, کردار سے کہہ رہا ہوتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, اس کے اس عمل کی وجہ سے, اس کے اس طرز عمل کی وجہ سے جب اللہ انسان کو پکڑتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے, کیا نافرمانی ہو گئی ہے. پھر وہ اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہے, دعا کرنا شروع کرتا ہے. اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. پہلی بات, ہمارے ہاں جو دعا کے معاملے میں غفلت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں, دعا پڑھتے ہیں. یہ پہلی غفلت ہے. دعا مانگنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز نہیں ہے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, خود بھی سیکھیں. اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی وقت ایسا متعین کریں, اس سے آپ کو جو دل کا سکون حاصل ہوگا کسی کام سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. جو رونا دھونا آپ نے کرنا ہے اللہ کے سامنے کر لیں, جو رونا ہے, جو پریشانی کا اظہار کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے اللہ کے سامنے کھل کر. ہم مخلوق کے سامنے تو اظہار کرتے ہیں, مجھے یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے. اللہ کے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. جو لوگوں سے مانگنا شروع کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات بیان کرنا شروع کرتا ہے, اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. روایات میں آتا ہے صحابہ کرام کے اندر اس درجے کا استغنا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر ان میں سے کسی کا, وہ سواری پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ چابک ان کا گر جاتا تھا ہاتھ سے, تو وہ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے یار مجھے پکڑوا دو, وہ سواری کو روکتے تھے, اترتے تھے, وہ خود اٹھا کے دوبارہ بیٹھتے تھے. اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی سوال کے زمرے میں آ جائے کہ میں نے کسی دوسرے کو کیوں کہا یار یہ مجھے نیچے سے پکڑوا دو, اور اس کی وجہ سے کہیں اللہ ہمیں فقر میں مبتلا نہ کر دے. اس ڈر سے وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتے تھے یار یہ زمین سے یہ چیز مجھے پکڑوا دو. یہ صحابہ کا معمول تھا, صحابہ کی زندگی تھی. اور پھر جب اللہ کے سامنے وہ روتے تھے تو ہر پریشانی کا اظہار اللہ کے سامنے کرتے تھے.
اور پھر اللہ ان کی پریشانیوں کو حل کرتا تھا، ان کی دعاؤں کو سنتا تھا، قبول کرتا تھا۔ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پریشانیوں کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اس کے سامنے کریں گے، اس کے سامنے کریں گے، اس کے سامنے، اس کے سامنے، اور اللہ سے مانگتے نہیں ہیں جس سے مانگنا چاہیے، اور لوگوں سے مانگنے سے منع کیا گیا ہے، تو لوگوں کے سامنے ہم پریشانیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس رسمی دعا سے اپنی جان چھڑائیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں، یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس کے اندر ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرے تو پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اب تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن مدد طلب کرنا یہ تو انسان دلی کیفیت بنا کر پھر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ جب فقیر کسی سے پیسے مانگتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے، 1 روپے کا سوال کرتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے؟ 1 روپے مانگ رہا ہے، 5 روپے مانگ رہا ہے، 10 روپے مانگ رہا ہے، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ کتنا منہ بناتا ہے، کتنی پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے، گھر میں بچے بھوکے ہیں، والد کا آپریشن ہے اور وہاں کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے، اور گھر میں روٹی نہیں ہے، میری بیٹیاں ہیں۔ یہ سب کچھ اگر آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میری اتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، یا اللہ میرے والد کا آپریشن ہے، آپریشن کے پیسے نہیں ہیں، یہ سب کچھ اگر جو باتیں ہم لوگوں سے کرتے ہیں، اگر یہ سب کچھ اللہ سے کریں، ہم یہ باتیں نہیں کرتے اللہ سے، تو ہم فارمل تعلقات ہیں اللہ سے ہمارے، جو لگے بندے ہوتے ہیں نا کہ بالکل ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کی کہ بس یا اللہ میری حاجتیں پوری فرما، ضروریات پوری فرما، قرضے ختم فرما، رحمت ہی گیا، اور رونا دھونا مخلوق کے سامنے۔ مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے۔ حدیث میں حضور نے فرما دیا جو لوگوں سے مانگے گا اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھولیں گے، اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس چیز کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی، اب جیسے ہمارے ہاں جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی، کشمیر کا مسئلہ ہے، اس میں دیکھیں کچھ ذمہ داری ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے، کچھ ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے، حکومت کی ہوتی ہے، کچھ ذمہ داری فوج کی ہوتی ہے، ہر ادارے کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور ہر شخص کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری ذمہ داری کم از کم درجے میں یہ ہے کہ ہم دعا کریں، اور دعا بھی کب؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دعا احدکم فلیعزم المسألہ، کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو ڈٹ کر مانگو، ولا یقولن، اور یہ کوئی نہ کہے اللہم ان شئت فاعطنی، یا اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے عطا کر دیں۔ آپ نے فرمایا ایسے دعا مت مانگو، جب اللہ سے مانگنا ہو تو یوں مانگو یا اللہ یہ مجھے ہر حال میں عطا کر، یہ اللہ سے مت کہو یا اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے عطا کریں۔ اللہ حضور نے فرمایا فإنہ لا مستکرہ لہ، اس لیے کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جب اللہ کو کہیں گے کہ ہر حال میں مجھے عطا کر تو آپ اللہ کو مجبور کر دیں گے، اللہ دے گا اسی وقت جب اللہ چاہے گا۔ آپ اگر یہ نہیں بھی کہو گے کہ یا اللہ اگر آپ چاہو تو مجھے دے دو، اللہ پھر بھی اسی وقت دے گا جب اللہ چاہے گا۔ آپ کیوں اللہ سے یہ کہتے ہو یا اللہ اگر آپ چاہتے ہو تو مجھے عطا کرو؟ حضور نے اس سے منع فرمایا اذا دعا احدکم فلیعزم، حضور نے فرمایا جب مانگو تو عزم کے ساتھ پکا مانگو اللہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پکا انسان کب مانگتا ہے؟ جب اس کے پاس کوئی در نہیں ہوتا، کوئی اور اس کے پاس جگہ نہیں ہوتی، اس کو پتا ہے یہیں سے مسئلہ حل ہونا ہے، پھر وہ کہتا ہے یا اللہ مسئلہ حل کرنا ہی آپ نے، اور کوئی حل کرنے والا ہے ہی نہیں، کہاں جاؤں، آپ ہی نے حل کرنا ہے، اس کو حل کریں آپ۔ حضور نے فرمایا اللہ سے ایسے دعا مانگو۔ تو جب ہم اللہ سے ایسے دعا اس وقت مانگیں گے جب ہمیں یقین تو ہو کہ ہماری دعاؤں میں کچھ اثر ہوگا اور اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن جب ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ نے فرمایا جلدی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟
حضور نے فرمایا انسان کہتا ہے دعوت فدعوت فدعوت فلم ار یستجب لی، کہ میں نے ایک دفعہ دعا مانگی، پھر دعا مانگی، پھر دعا مانگی، میری تو دعا قبول ہوتی ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا جو آدمی ایسی بات کرتا ہے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو یہ بات نہیں کرتا؟ تو پھر ہم یہ رونا کیوں روتے ہیں؟ حضور نے تو بتا دیا کہ اگر یہ جملہ زبان سے نکالو گے کہ میں دعا مانگتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب تک یہ جملے زبان سے نکالنا بند نہیں کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو حضور نے تو بتا دیا ہے کہ یہ رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں، اور ہم اس رکاوٹ کو چھوڑتے نہیں۔ یہ رکاوٹ ہم نے کھڑی کی ہوئی ہے۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے دعا کریں تو وہ کہتا ہے دعا سے کیا ہوتا ہے؟ دعا سے تھوڑی مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ کہہ دیا پھر آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو پھر تھوڑی مسئلہ حل ہوگا۔ مسئلہ تو اسی وقت حل ہوگا جب آپ یہ کہیں کہ بھائی میرے بس میں یہ ہے اور میں نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور اللہ نے میری دعا کو قبول کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، اور جو لوگ دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یا عبادت سے مراد دعا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں میں ان کو ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں ذلت ہوتی ہے جو اللہ سے نہیں مانگتے۔ ہم اپنی زندگی میں جیسے میں نے یہ بات عرض کی عزت حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ سے ہم تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے۔ آج کل مادیت کا دور ہے، ہر چیز میں ہمارا بھروسہ مادیت پر ہے کہ پیسے ہیں تو کام ہو جائے گا، پیسے نہیں ہیں تو کام نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ ایمان ہے ہم لوگوں کا، پیسہ ہے تو کام ہو جائے گا، پیسہ نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا معاذ اللہ، یہ پیسہ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کتنی مثالیں آج موجود ہیں جن کی اللہ ضروریات پوری کر رہا ہے، ان کو اللہ نے خوشحال زندگی دی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں سے ان کی انکم کم ہے، آمدنی کم ہے، لیکن ان کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ بہت سی مشکلات بیماریوں سے اللہ نے ویسے ہی بچا کے رکھا ہوا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو اگر پیسے سے ہی سب کچھ ہوتا تو پھر تو کبھی کسی غریب کو سکون ملتا ہی نہیں۔ آپ کسی غریب کو دیکھیں، اس کو آپ کہیں بھی لٹا دیں، اس کو موقع دیں بھائی یہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے سونے کا، وہ سو جائے گا۔ کسی امیر کو لٹائیں کہ آپ 1 گھنٹہ سو جائیں، وہ نہیں سو سکتا۔ پیسوں سے تھوڑی مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ مسائل کو حل کرتا ہے۔ پھر جب اللہ مسائل حل کرنے پر آ جائے پھر اللہ پیسہ اگر اس کی ضرورت ہے اللہ کہیں سے بھی فراہم کر دے گا آپ کو۔ لیکن یہ توکل ہمیں ملے تب، یہ ایمان ہمارا ہو تب۔ جب یہ توکل نہیں ہوتا انسان خودکشی کرتا ہے، جب یہ توکل نہیں ہوتا گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں، جب یہ توکل نہیں ہوتا گھروں میں بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جب یہ توکل نہیں ہوتا گھر آپس میں برباد ہوتے ہیں۔ جب یہ توکل ہوگا یہ ساری لڑائیاں خود ختم ہو جائیں گی۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ میرے مسائل کو حل کرے گا۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر حدیث شریف میں آتا ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا، کہ تمہارا رب بہت زیادہ باحیا ہے، بہت زیادہ کریم ہے۔ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کو خالی واپس لوٹا دے۔ آپ کے گھر اگر کوئی شخص آ جاتا ہے مانگنے کے لیے کہ یار مجھے 100 روپے قرض دے دو، آپ کو شرم آتی ہے کہ یار وہ اتنی دور سے آیا ہے اور 100 روپے مانگنے کے لیے آیا ہے، تو میرا 100 روپے دینے سے کیا ہوگا، دے دو اس کو، 100 روپے بھی نہیں دوں گا۔ کتنی
عجیب سی بات ہوگی. اللہ سے اگر آپ دنیا جہان کی ساری نعمتیں مانگ لو تو اللہ کے لیے تو یہ اتنا بھی نہیں ہے نا جتنا ہمارے لیے 100 روپے ہے. ساری دنیا بھی اگر مانگ لو, یہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اللہ کی نظر میں. تو اگر آپ اللہ سے ساری دنیا بھی مانگ لو, اور اللہ نے خود فرما دیا کہ میں حیا والا ہوں, مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں کسی کے ہاتھ کو خالی لوٹاؤں, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے خود بلایا, خود دعوت دی کہ میرے در پر آؤ, مجھ سے دعا کرو, مجھ سے مانگو, اور جب انسان نے دعا کی تو پھر اللہ قبول نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک انسان نہیں کر سکتا, جس کی 100 روپے کی اوقات ہے وہ نہیں کرتا. تو جو مالک الملک ہے, دنیا جہان کا بادشاہ ہے, وہ کیسے یہ کام کرے گا؟ اس لیے یہ تصور اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے کہ ہم دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. دعا قبول ہوگی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب ہم دعا کریں گے, دعا مانگیں گے, یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے, دعا کو پڑھیں گے نہیں, دعا کو رسم نہیں بنائیں گے, دعا کو ایک فارمیلٹی نہیں بنائیں گے, بلکہ اپنی حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. ہر عبادت میں جو مغز ہے نا, بنیادی جو اس کا اصل ہے, وہ دعا ہے. آپ نماز میں جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہی کرتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, پھر آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رب اجعلنی مقیم, یہ ساری دعائیں ہیں. یہی اصل چیز ہے جو ہمیں سکھائی جاتی ہے ہر عبادت میں. نماز میں ہمیں دعا سکھائی جاتی ہے, روزہ ہو تو ہمیں کہا جاتا ہے افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, دعا مانگو. حج ہے تو حج تو نام ہی سراسر دعا کا ہے. جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. تو ہماری زندگی کا تو کوئی گوشہ, کوئی عبادت دعا سے خالی نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں پر اپنے آپ کو لانا چاہیے. رسمی چیزوں سے نکلیں گے, یقین پیدا کریں گے. اسی کو توکل کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے سارے جائز کام کریں, سارے اسباب کو اختیار کریں, نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں اور نتیجے کی دعا اللہ سے مانگیں. کہ اللہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں, میں ملازمت بھی کر رہا ہوں, کاروبار بھی کر رہا ہوں, پیسے بھی کما رہا ہوں, بچوں کو لا کے کھلا بھی رہا ہوں, ان کو اسکول میں بھی داخل کرایا ہوا ہے, جو ان کی ضروریات ہیں اللہ تو پوری کر. جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں پوری کر رہا ہوں تو پھر اللہ سے ہم کیسے مانگیں گے کہ یہ تو ساری میں پوری کر رہا ہوں, میں کما رہا ہوں, میں تنخواہ لا رہا ہوں, میں کاروبار کر رہا ہوں, تو پھر اللہ سے ہم مانگیں گے نہیں. جب مانگیں گے نہیں, یہی اولاد جب بڑی ہوگی تو یہ اولاد نافرمان ہوگی, یہ آپ کی بات نہیں مانے گی, آپ کو پریشان کرے گی. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اس موضوع پہ بات اس لیے کر رہا ہوں, آج جہاں جس سے بات کرو, یہ کشمیر کا جو مسئلہ چل رہا ہے نا, کسی کو بھی کہو بھائی دعا کرو, دعاؤں کا اہتمام کرو, دعاؤں کا اہتمام, یہی ٹھک کر کے آپ کو جواب ملے گا. دعاؤں سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جا کے وہاں یہاں سے اڑ کے پھٹ تو نہیں سکتے نا انڈیا میں جا کے, ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے نا. یہ کام تو وہی کریں گے جن کے پاس اتھارٹی ہے, جن کے پاس حکومت ہے, جن کو سارے حالات کا, ساری چیزوں کا پتہ ہے, وہی کریں گے. ہاں ہم ان کو حوصلہ دلا سکتے ہیں, ان کو ہمت دلا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ قدم بڑھائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کے لیے دعا کریں گے, ان کے لیے دعا کریں گے. لیکن جب پہلی فرصت میں ہی آپ کا جواب یہ ہو کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے, پھر آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. 1 منٹ پہلے آپ کہہ رہے تھے دعاؤں سے کیا ہوتا ہے, 1 منٹ بعد کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد فرما, کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.